اگر آپ 5 اسٹار فرٹیلائزرز کی کھادیں استعمال کرتے ہوئے یہ والا رائس پلان فالو کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے۔ اس میں سائرہ نے ذکر کیا ایم اے پی کا، ایم اے پی مونو امونیم فاسفیٹ، جس سے ہمیں فاسفورس اور نائٹروجن ملتے ہیں۔ فاسفورس ہماری زمینوں میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ پودے کی جڑوں کو مضبوط بناتی ہے، پودے کی تنے کی نشو و نما کرتی ہے، اس کے علاوہ پودے کے ٹلرز کی نشو و نما کرتی ہے اور پودے میں توانائی فراہم کرنے کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جی مس سنم، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا فاسفورس کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے زنک سلفیٹ۔ جیسے جتنا ہی فاسفورس نائٹروجن ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا ہی زنک سلفیٹ ہماری زمینوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ زنک ہماری زمین میں، ہماری پنجاب کی زمینیں تقریباً 70% جو ہیں زنک کی کمی کا شکار ہیں۔ پنجاب کی زمینوں میں 70% زنک نہیں ہے۔ اگر آپ زنک نہیں ڈالتے، ایم اے پی نہیں ڈالتے، اس کے بعد یوریا نہیں ڈالتے، آپ کی کھاد اس طریقے سے بہترین طریقے سے نشو و نما نہیں کر سکتی۔ زنک کا بیسک رول، جو سب سے اہم کردار ہمارے جو پودوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ انڈول ایسیٹک ایسڈ، یہ ایک ایسڈ کا نام ہوتا ہے جس نے پودے کی نشو و نما کرانی ہے۔ نشو و نما، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مس کہی جا رہی ہیں نشو و نما نشو و نما نشو و نما، اس کا مطلب ہے کہ نشو و نما مطلب پودا جو ہے نا، اس کی لینتھ، اس کی لمبائی نہیں ہوگی اگر زنک کی کمی ہوگی، اس کے اندر وہ کلر ہی نہیں آئے گا، وہ ہرا بھرا ہی نہیں ہوگا اگر آپ زنک نہیں دیں گے، اس کو فاسفورس اور نائٹروجن نہیں دیں گے۔ زنک میں اگر اس طریقے زنک کی کمی کی وجہ سے اس کے پودے کا سائز بہت چھوٹا ہوگا، پتے چھوٹے ہوں گے، جو دانہ ہے اس کا وزن بھی کم ہوگا۔ اس کے علاوہ زنک ڈالنے کے فائدے یہ ہیں کہ زنک کلوروفل انکریز کرتا ہے۔ کلوروفل ایک ہرا پگمنٹ ہوتا ہے جو پودے کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، جیسے دور سے ہی فصل نا بہت خوشحال ہری بھری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زنک نے کیا کرنا ہے، انرجی کو بھی بوسٹ کرنا ہے، پودے کے اندر انرجی دینی ہے۔ اس کے علاوہ زنک ہمارے 5 اسٹار فرٹیلائزرز کا جو زنک ہے وہ مونو ہائیڈریٹ ہے اینڈ ہیپٹا ہائیڈریٹ ہے۔ مونو مطلب وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ کرسٹلائن پاؤڈر کی فارم میں، اور ہیپٹا ہائیڈریٹ جو ہے وہ ہمارا دانے دار ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، 6 کلو ہم نے زنک آپ کو پرسکرائب کیا، آپ یہ ڈالتے ہیں تو آپ کی فصل جو بہت سارے مسائل سے آپ کی فصل بچ جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے بورون کی۔ بورون جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں پودے کو بہت ہی کم مقدار میں دینا ہوتا ہے، لیکن اس کا بہت اہم جو ہے وہ کردار ہے۔ یہ جو ہے خلیوں کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیل وال کی تشکیل اور پھول اور تولیدی نشو و نما میں بہت زیادہ کام آتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ زیادہ بورون ہمیشہ زیادہ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی ایک بہت ہی مناسب مقدار ہوتی ہے، اور وہ ہم نے اپنے پلان میں آپ کو بتایا کہ 3 kg، اس سے زیادہ جو ہے وہ بورون آپ نے رائس میں نہیں لگانا، ورنہ اس کی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے اور جس سے پودے کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے میگنیشیم سلفیٹ کی۔ میگنیشیم سلفیٹ جو ہوتا ہے وہ پودے میں گرین پگمنٹ، جسے کلوروفل کہا جاتا ہے، جو فوٹو سینتھسس میں بھی کام آتا ہے، اس کی پروڈکشن کو انہانس کرتا ہے اور پودے کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ پودے میں جو گرین کلر ہوتا ہے وہ کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میگنیشیم سلفیٹ کا استعمال جو ہے وہ پودے کو ہرا رنگ دیتا ہے۔ مس آپ نے بالکل صحیح کہا، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا بورون جو ہے ہم نے کم تعداد میں استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ مائکرو نیوٹرین ہے، لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہیومک ایسڈ فرٹیلائزر، 5 اسٹار فرٹیلائزرز کا ہیومک ایسڈ ہے جو آرگینک سوئل کنڈیشنر ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چلے گا آرگینک۔ آرگینک ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو قدرتی ہوتی ہے، اس کے اندر قدرتی طور پہ ایسے غذائیت، ہم نے اس میں زیادہ کیمیکلز، ہم یہ چائنا سے امپورٹ سب کرواتے ہیں، زیادہ کیمیکلز اس میں نہیں ڈالے گے۔ یہ زمین کو صرف کھاد لینے کے لیے، ابزارب کرنے کے لیے تیار دیا جاتا ہے۔ آپ نے ہیومک ایسڈ کو، آرگینک میٹر کو نائٹروجن کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ نائٹروجن کی اپنی افادیت ہے۔ ہیومک ایسڈ اور آپ اگر آرگینک میٹر ڈالیں گے، یہ زمین کی خوراک ہے، نائٹروجن جو ہے یہ پودے کی خوراک ہے، تو یہ آپ نے اس کو آپس میں مکس نہیں کرنا۔ ہر ایک فرٹیلائزر کی اپنی اہمیت ہے۔ ہیومک ایسڈ سے کیا ہوتا ہے، پلانٹ کی نیوٹرینٹ لینے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پلانٹ کو اتنا کر لیتے ہیں کہ وہ خود بخود نیوٹرینٹ زمین سے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی جڑوں میں جو کوئی بھی نیوٹرینٹ اگر اندر جا کے فکس ہو جاتا ہے، اندر جا کے کیا کرتے ہیں انلوک ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہیومک ایسڈ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے اور اسے زمین کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ایک اہم بات، آپ نے جو ہے پروڈکٹ جو ہے اوریجنل استعمال کرنی۔ بہت سے کسان بھائی، ہم تقریباً روز اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز ڈالتے ہیں، مقدار ٹھیک ہوتی ہے،
کھاد، لیکن کیا ہوتا ہے ہمارا وہ رزلٹ ہمارا اس طریقے سے نہیں آتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جب تک اوریجنل پروڈکٹ یوز نہیں کریں گے، آپ کو کہیں سے بھی کھاد آ جائے گی، آپ کیسے مان لیں گے کہ یہ کھاد اوریجنل ہے؟ ایک نمبر کھاد ہے. آپ کو چاہیے جہاں سے بھی کھاد لیں سب سے پہلے اس کا سوئل ٹیسٹ کروائیں، اس کی کمپنی سے انوائس منگوائیں، اس کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اس پہ یقین کریں اور پہلے اس پہ سوئل ٹیسٹ لازمی کرائیں. یہ لازمی ہے سب سے پہلے، کیونکہ زمین کے معاملے میں آپ کو کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. زمین نہیں آپ کو آگے مزید اپنی نشو نما دینی. زمین اچھی نہیں ہوگی، کھاد اچھی نہیں ہوگی، اس کی خوراک اچھی نہیں ہوگی، آپ کی جو فصلیں ہیں وہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں پھر وہ اس طریقے سے آپ کو نا رزلٹ نہیں دے پائیں گی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمارے کسان بھائیوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے sajjadgujar.com کے نام سے، آپ وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری اسکرین پر کانٹیکٹ نمبر بھی ہم نے شیئر کیے ہیں، آپ یہاں پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اب ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.